پڑھیے آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا۔ اور بڑا کامل غور شہر کشف راز مرانی یوں ہوا۔ مرانی کا کیا مطلب ہے؟ یہ شعر آپ کو نہیں، مثلا علماء کو سمجھ آ گیا۔ کشف کا کہتے ہیں کسی چیز کا کھل جانا، اور راز کا کہتے ہیں پوشیدہ چیز کا۔ مرانی کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میرا دیدار کر لیا، جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اس نے کائنات کے خدا کو دیکھ لیا۔ مرآنی فقد رأى الحق، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ تو یہ شعر کا مطلب ہے محبت ہے سبحان اللہ، اور مولا کو سبحان اللہ۔ کشف راز مرانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور العالمین حضور سرور کائنات مفخر موجودات روح کائنات جان کائنات بلکہ اصل کائنات حضرت احمد مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی عزت و تقدیم دلائق میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، تمام مشاقان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص سٹیج جلوہ فرما جملہ مقتدر معزز محتشم مکرم علماء ذیشان، بالخصوص برادر عزیز وقار حضرت علامہ مولانا مفتی نوید انجم زیائی صاحب، نائب صدر سنی علماء کونسل اڈیالہ روڈ راولپنڈی، اور جناب محترم المقام عظیم عالم دین حضرت العلامہ مفتی محمد عاطف شہزاد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا ساجد مامون چشتی صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ، اور دیگر ثناخان مصطفیٰ علماء کرام حفاظ کرام، تمام کی جلوہ گری یقیناً ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ آج دی یہ محفل سعید جناب محترم المقام قاری محمد امیر چشتی صاحب خطیب اعظم آفسود شریف انہاں دے توسل نال جناب محترم المقام بزرگ محترم حاجی ماسٹر محمد سفیر اشرف صاحب زید اشرف حکم السامی، خادم اعلیٰ مسجد حاضہ جناب حاجی عبداللطیف صاحب، انہوں نے قاری امیر حسین چشتی صاحب کے حوالے نال میرے کو ٹائم لیا، بلکہ میں نے حکم فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھا رہا، کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے سنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اس شہر وچ جلوہ گر ہوئے ہو، اس واسطے اس شہر مکہ دی میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ سامعین محترم، ایک اصول ہے، ضابطہ علماء کرام ہم دسنے لانے، جتنی بھی ادنا شے ہوئے، جتنی بھی ادنا شے ہوئے، وہ ادنا شے جس ویلے اپنے نالو کسی اعلیٰ شے نال مل جانی تے وہ ادنا نہیں رہندی، وہ اعلیٰ شے ادنا نو بھی اعلیٰ بنا دینی۔ یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ جو عام لوگاں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سامعین محترم، جتنی بھی ادنا شے ہوئے اعلیٰ شے نال لگ جاوے وہ ادنا نہیں رہنی، اعلیٰ ہو جانے۔ اے بڑی سونیاں ٹائلاں تساں مسجد وچ لائیاں، فیکٹری وچوں لے کے آئے ہو، اس فیکٹری وچ اس نال دی کئی ٹائلاں، کئی ہزار کئی لاکھ ٹائلاں بنیاں ہوسن، اس ڈیزائن دیاں اسی پتھر دی بنیاں ہوسن، جس پتھر دی ٹائلاں تساں مسجد وچ لائیاں نے، لیکن اس دے نال دی فیکٹری وچ ایک بندہ اپنے کوٹھی بنگلے واسطے اس نال دی ٹائلاں لے کے گیا،
کلر بھی آ پتھر بھی آ او اپنی کوٹھی بھی لا رہا اسے ناز دی ٹائلاں تساں مسجد لا دتیاں او اپنے بگلے وچ لا رہا جتنا بڑے تو بڑا بندہ ہوئے جتنا بھی کوئی اس نے گھر نال پیار کرنے والا ہوئے اس نے گھر میں داخل ہو سی جوتیاں نہ لا سی جوتیاں سمیت جا سی لیکن وہی ٹائلاں مسجد لگ گئی نے ہن جناب والا انہاں ہاتھ لا کے بھی لوگ چومنے وجہ کہ ایک بٹھے دی اٹ بنی ہوئی ہے ایک اٹ تواڈے مکاناں وچ لگی ہے ایک اٹ اللہ دے گھر دی دیواراں وچ لگی ہے فرش وچ لگی ہے او جڑی تواڈے گھراں وچ اٹ لگی او اٹ تے اللہ دے گھر وچ لگی ہوئی اٹ برابر نہیں کیوں بٹھے نہیں تے ایک ہی بٹھے وچ آئیاں ایک ہی ٹرالی وچ آئیاں ہیں جی اتھوں ہی لوڈ ہو کے آئیاں نے تواڈے گھراں وچ بھی اتھوں ہی اسی بٹھے تو آئیاں نے تے مسجد میں جڑی اٹاں لگیاں نے یہ بھی اسی بٹھے تو آئیاں نے اے اٹاں برابر کلم الناس علی قدر عقولہم حضور نے فرمایا لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو ہونی چاہیے علماء کو پتہ میری جے میں جتھوں جا رہا جتھوں شروع کیتا ہے پہلے انتہا تے پہنچ گئے علماء لیکن تواڈو گل سمجھا رہا تواڈی عقل اور فہم اور فراست کے مطابق گل کر رہا تاکہ تسی صبح اٹھ کے آکھو کہ ہاں جلسہ ہویا تے اے گل ساری سمجھ آئی ایک ایٹی بٹھے دی بنی ہوئی ایک ہی بٹھے دی اٹ اور وہ مسجد وچ لگ رہی وہ اٹ گھر وچ لگ رہی گھر وچ لگن والی اٹ دا احترام نہیں کیتا جا رہا ایک اٹ تواڈے باتھ روم وچ لگ رہی ہے ایک جناب والا ٹائل تواڈے باتھ روم وچ لگ رہی ہے ایک ٹائل اتھے نال دی ٹائل مسجد دے باتھ روم وچ لگی ہے اوتھے جوتی پا کے جا رہے ہو وہ ٹائل مسجد وچ لگی ہے جوتیاں لا کے آ رہے ہو وجہ کیا او باتھ روم نال اس کی نسبت ہوئی اس کی نسبت اللہ دے گھر نال اس کی نسبت کس نال ہوئی ہے اللہ دے گھر نال ہوئی ہے سامعین محترم آؤ غور کرو اللہ دا کلام ہے تورات بھی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے زبور بھی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے بولو بھائی ساری آسمانیہ کتاباں نے اور نبیوں اور رسولوں تے نازل ہوئی ہیں جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صحیفہ نازل ہوئے وہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں حضرت آدم نے جڑے صحیفے ملے وہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں وہ بھی اللہ کی صفات یہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے کی وجہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے زبور بھی اللہ کا کلام ہے انجیل بھی اللہ کا کلام ہے تورات کس نے اپنے نازل ہوئی حضرت موسیٰ تے بولو کس نے نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی او بھی اللہ دے کلام نے علماء تشریف فرمانے انہاں دا انکار کفر ہے جڑا بندہ پہلی آسمانی کتاباں دا انکار کرے اور قرآن دا اقرار کرے وہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمان نہیں ہے کیوں بھائیو اس واسطے کہ قرآن بھی اللہ دا کلام ہے تے جڑے قرآن تو پہلے اللہ دے صحیفے تے آسمانی کتاباں نازل ہویاں او بھی اللہ دا کلام نے لہذا انہاں دا انکار بھی کفر ہے قرآن دا انکار بھی کفر ہے میں عرض کر رہا تورات نازل ہوئی ہے تورات آج اصل حالت میں باقی نہیں ہے تورات تو نہیں ملے گی زبور آج تو اصل حالت وچ نہیں ملے گی انجیل تو اصل حالت وچ نہیں ملے گی اور آسمانی کتاباں اللہ نے نازل کی تھیاں اور آسمانی کتاباں بھی اللہ دے کلام نے اور کلام متکلم دی صفت ہوندی ہے تورات بھی اللہ دی صفت ہے زبور بھی اللہ دی صفت ہے انجیل بھی اللہ دی صفت ہے قرآن بھی اللہ دی صفت ہے یا اللہ پہلی کلام باقی نہیں رہنے پہلی کتاب آسمانی دنیا اندر باقی نہیں رہنے قرآن باقی ہے فرمایا قرآن اس واسطے باقی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اسی قرآن نازل کرنا لیا اور اسی اس دی حفاظت کرنا والے ہیں ارے لوگوں کو اور کرو میرے لئے پاک نبی پاک تے غلاموں قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب ذوالجلال نے نہیں اٹھایا انجیل کا ذمہ اٹھایا رب نے نہیں اٹھایا زبور کا ذمہ داری اللہ نے قبول نہیں فرمائی امت اور امت نبیہ کے حوالے کی تھی اس وقت وہ باقیاں نہیں رہی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب ذوالجلال نے لیا ہے لیکن سوال پیدا ہونا یا اللہ پہلے کلام ہی تیرے کلام نے انہاں دی حفاظت کا ذمہ تسا کیوں نہیں اٹھایا اللہ جواب دیندا لوگوں اس واسطے وہ بھی میرے کلام سن قرآن بھی میرا
کے فرمایا او کلام عام نبیاں تے نازل ہوئے نے، اے قرآن نبیاں دے سلطان تے نازل ہویا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کاری میں چشتی صاحب کون سے آیا مبنا کو سبحان اللہ۔ سامنے محترم میرے لائٹوں نبی پاک نے غلاموں قرآن اس واسطے باقی ہے انہیں وہ بھی اللہ دے کلام نے، ایک قرآن بھی اللہ دا کلام ہے، پہلے صحیفے آسمانی کتابیں بھی اللہ دا کلام نے، لیکن وہ دنیا میں باقی نہیں نے کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں حفاظت کا ذمہ اٹھایا؟ کیونکہ وہ عام نبیاں تے نازل ہوئی نے، اس کلام دی نسبت آمنہ دے لال نال ہو گئی ہے، اسی واسطے لازوال ہو گئی ہے۔ قرآن دی نسبت یہ بھی اللہ کا کلام، کوئی آپ جی اللہ کا کلام اس واسطے باقی تو میں اکثر بھائیا قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، کہ نہیں کلام، میں کہ نہیں کلام اللہ کا ہوا ہے، میں کہ اگر تو نہیں پڑھیا قرآن تو پھر پڑھ۔ اللہ نے سورہ بقرہ شروع کر دیا یا تیسری آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک یہ جڑا حبیب تے نازل ہویا ہے اس میں بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، جڑا پہلے نبیاں تے قرآن جڑی کتاب آسمانی نازل ہوئی ہیں انہاں تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے، ایمان انہاں تے بھی ضروری ہے۔ لہذا اللہ دے او بھی کلام نے، کلام میں خدا بندی ہوئی نہیں وجہ تو اگر قرآن دی حفاظت ذمہ اللہ نے اٹھایا پھر سوال ہے پہلے بھی دے کلام اللہ دے ہے، قرآن دی حفاظت ذمہ اس واسطے اٹھایا گل ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ اس دی نسبت سونے مصطفیٰ نال ہو گئی۔ اس کلام دی نسبت نبی پاک علیہ السلام آقا مولا ملجا بابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نال نسبت ہو گئی، جس شاہ دی نسبت جس نال ہو جاوے وہ لازوال ہو جاتی ہے، اپنے آلہ نال ملن دی وجہ تو ہو گئی آلہ ہو جاتی ہے۔ کلام بحیثیت معجزہ حضور نہیں صفت ہے، بحیثیت کلام ہی خدا نہیں صفت ہے۔ یاد رکھو کوئی بنا کے جی کلام دے اللہ نہیں صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا سر کٹا دیتا، اپنی جان قربان کر دیتی اس گل تے کہ یہ خلق قرآن نہیں ہے، یہ اللہ دی صفت ہے، صفت ہے خدا بندی ہے۔ یہ خلق خدا نہیں یعنی اللہ دی مخلوق نہیں ہے قرآن، یہ اللہ دی صفت ہے۔ اس ہوتے امام احمد بن حنبل نے اپنی جوانی اور اپنی سب کچھ زندگانی قربان کر دیتی، اس مسئلے ہوتے قربان کی تھی۔ ایک کلام میں خدا بندی دی حیثیت نال قرآن اللہ دی صفت ہے تے معجزے دی حیثیت نال سونے نبی دی صفت ہے۔ ایک گل یاد رکھو ٹھیک ہے، حضور نال اے معجزہ اٹیچ ہویا، حضور کی نسبت حاصل ہوئی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ سامعین کالا ادھر غور کرو، قرآن دی نسبت اللہ دے نبی نال ہوئی، قرآن دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا۔ ہر جس چیز دی نسبت بھی میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام نال ہوندی گئی، اللہ اس نو بے مثل و بے مثال بنانا گیا، پاک کمال بنانا گیا۔ ارے لوگوں میں ایک آیت پڑھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتنے کہ علماء دی ذوق واسطے بڑی پیاری گل علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت دے تال لکھیا تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں جتھے اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اسی اس دی حفاظت کرن والے ہاں۔ ایتھے لہو ضمیر قرآن دی طرف بھی لوٹ سکدی ہے اور یہ ضمیر سونے مصطفیٰ دی طرف بھی لوٹ رہی ہے، تمہیں مطلب نکل سکتے ہیں۔ پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے دلیل دیتی کہ اللہ یہ فرما رہا لوکاں قرآن نو نازل کرن والا میں خدا ہاں تے آمنہ دے لال دی حفاظت کرن والا بھی میں خدا، کیونکہ اس نے دلیل علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ ہی دیتی ہے۔ فرمایا قرآن دی آیت کی تفسیر قرآن دی آیت کر رہی ہے، اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، سونے حبیبہ کسے نبی دی زندگانی دی حفاظت ذمہ سانے نہیں اٹھایا، اسانے نہیں وعدہ کیتا کہ نبیوں تانوں امت شر کو بچاواں گے، لیکن حبیب سن لو اے بشارت خدا بندی سے مصطفیٰ واسطے میں واللہ یعصمک من الناس، اے سونے حبیبہ تہاڈی
عزت و عظمت اور قرآتی حفاظت میں رب ذوالجلال خود کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میں دس گئے تھے سور تو بھی بندے آگے پیچھے گراما تو بھی علاقے لوگ آئے پہنے اللہ سارے جہاں قبول فرمائے. اپنا کو سبحان اللہ اور اپنا کو سبحان اللہ. لہذا لوگوں جیسا اگر قرآن دی مثال بھی ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ نے قرآن دی مثال بھی نہیں بنائی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن دی مثال کائنات وچ کوئی نہیں, قرآن دی سورت دی مثال کوئی نہیں بنا سکتا. میں آکھیا اگر قرآن جڑا نبی پاک تے نازل ہویا اس دی سورت دی مثال کوئی نہیں بنا سکتا تے پھر میرے مسلمان بھائیا مان جا جڑا قرآن نبی تے نازل ہویا اس دی سورت دی مثال اگر سورت نہیں ہے پھر مان جا آمنہ دے لال دی سورت دی مثال بھی کائنات وچ کوئی نہیں ہے. کچھ نہیں چاہے سارے ہاتھ چاہنے تھوڑے ہاتھ کرو کس واسطے یہ ہاتھ حضور واسطے بنے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک لبیک رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا ماشاءاللہ. اے وہ نعرہ نے جناب والا لبیک یا رسول اللہ جڑا ستے ہوئے مجھے جگا دینا. اور ایک آدم رضوی نے بڑا سوچ کی نعرہ لگایا, ساڑھے نو علماء ذیشان نے بڑا سوچ سمجھ کے انتخاب کیتا ہے نعرہ نا. اے بندے نے مردے نے بھی جان پا دینا. میری تقریر اتنی کچھ جان پائی وسیع لیکن اس نعرہ نے پوری جان پا دینا. اپنا کو سبحان اللہ. سمیلی دیوکار غور کرو اگر قرآن دی صورت دی مثال کوئی نہیں تے سونے حبیب دی صورت دی مثال بھی کوئی نہیں ہے. اسی واسطے نے کسی نے سچ آکھیا کہ سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا, سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا, سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا, تکیا نصیب والیا, تکیا نصیب والیا, جلوہ حضور دا, تکیا نصیب والیا, جلوہ حضور دا, سب سوڑیا تو سوڑا چہرہ جڑی شے حضور نال منسوب ہو جاوے رب اس نو سونا بنا دیندا ہے. تے سونا نبی آپ کتنا سونا ہوئے گا, سونا نبی آپ کتنا سونا ہوئے گا. وہ جڑا میرے نبی نال لگ جاوے یا جس کے چہرے تے نبی پاک ہاتھ پھیر دے میں اس کا چہرہ سونا ہو جاتا ہے. تو وہ تو کھان دے مکھڑے والا آپ کتنا سونا ہوئے گا. اسی واسطے سچا کیا سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا, سب سونے تو سونا چہرہ. اور بھی مفتی نوید انجم صاحب شہید زور لانا بعد میں نہ گھر گھر میں نہ بیٹھ کر جی زور لگنے رسول سے بھی جانا رسا ہے لیکن یہ دو میراث میں سب اپنا تسی آپ سب سونے تو سونا چہرہ حضور دا, تکیا نصیب والیا, جلوہ. اے کنارہ لگ رہا سی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے, تکیا نصیب والیا, جلوہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا سی. میں کیا حضور نے وصال ہو گیا, قبر مبارک بند ہو رہی ہے, دوڑتے دوڑتے آیا کیا اللہ کے نبی کتنے میں نے دیدار کراؤ. مولا علی نے پکڑ کے قبر نے کہا فرمایا ٹھہر جاؤ, قبر بند نہیں کرنی, اس کو حضور نے دیدار کرنا ہے.
حضور کی روح نکل گئی. تمام کتب حدیث میں اس بندے نو صحابی لکھا گیا. اور جڑا حضور کی روح پرواز کرنے تو بعد میرے نبی کا دیدار کرے ایسے قدمہ میں برابر ساری دنیا کے غوث کو تو مختال نہیں ہو سکتے. جڑا خالق المسلمین ہے, جڑا کاتب وحی ہے, جڑا نبی دے بال کٹنے والا ہے, جڑا نبی دے ناخن مبارک سنبھال کے رکھنے والا ہے, جڑا قبر میں نبی دے ناخن رکھنے کی وصیت کرنے والا ہے, جس کی سکی بہن دا نکاح حضور نال ہو رہا ہے, جڑے حضور دے گھر والے بن رہے ہیں, وہ میرے معاویہ دی شان میں کوئی کم ہے. تکیا نصیب والے حضور دا, تکیا نصیب والیا جلوہ حضور دا. میرے نبی پاک نبی پاک تے غلامو ذرا غور تے کرونا. میرے نبی پاک نبی نال جس شے دی نسبت بنی گئی, قرآن دی نسبت ہوئی تے لازوال ہو گیا, بے مثال کلام بن گیا. کائنات خدا بندی نے اللہ تعالیٰ نے اسے مزدی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے. بیان نہیں کرتا لوگوں, میرے نبی پاک دے غلاموں, جس شے دی نسبت اللہ دے نبی نال ہوئی ہے اور اپنو پیاری ہو گئی. ارے غور کرو, لا اقسم بہذا البلد, اے لوگوں اللہ نے ساری دنیا کے شہر بسائے نے, سارے دنیا کے شہر بنائے نے, بسائے بھی رب نے, بنائے بھی رب نے, لیکن کسی شہر دی قسم رب نے نہیں اٹھائی ہے. راولپنڈی کی دھرتی دی قسم رب نے نہیں اٹھائی, پاکستان دے کسی شہر دی قسم رب نے نہیں اٹھائی, ہندوستان کل جہان دے کسی شہر دی رب نے قسم نہیں اٹھائی. یا اللہ مکہ دی قسم اٹھائی ہے کیوں؟ فرمایا لوگوں تھے میرے سونے حبیب دی تلیاں لگ گئیاں نے. وہ میرے نبی دی تلیاں دا ہی مقام ہے, جس مٹی ہوتے لگ جاون وہ مٹی لازوال ہو جاندی ہے, وہ دھرتی میں مثال بن جاندی ہے. جتھے نبی دی تلیاں لگ جاون وہ لوگوں ذرا غور تے کرو, اے لوگ جاگن رہے نے میرے پاک نبی دی نسبت نو سمجھ ہی نہیں رہے. آج لوگ کہندے نبی دے والدین مسلمان ہے یا نہیں ہے, انہاں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا, حالت ایمان اندر زندگی گزاری. نعوذ باللہ لوگوں نے تے مشرک لکھ دیتا ہے. میں آکھاں لوگوں جتھے سونے حبیب دی تلیاں لگیاں نے وہ مٹی تے آلہ بن گئی ہے, وہ مکہ تے آلہ بن گیا. بلکہ اس کو بھی اگے گل سنو, سیاست دی حدیث سے پاگے میرے نبی نے فرمایا جو رکھ لی الارض مسجدا و طہورا. جدوں دی زمین اتے سونے محمد دی تلیاں لگیاں نے, پہلے کسی نبی کو اعزاز نہیں ملیا ہے. محمد عربی دے تلیاں دا ہی فیضان ہے کہ جس زمین اتے لگیاں گئیاں نے اللہ نے حبیب دے صدقے نال ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. اگر میرے نبی دی تلیاں صرف مکہ نو ہی آلہ نہیں بنان والیاں, مدینہ نو آلہ نہیں بنان والیاں, میرے نبی دی تلیاں زمین اتے لگیاں, پاکستان دی زمین بھی پاک ہو گئی, ہندوستان دی زمین بھی پاک ہو گئی, کل جہان دی زمین بھی پاک ہو گئی. کیونکہ میرے نبی دی تلیاں لگیاں نے. میں آکھا جتھے زمین اتے چند کڑیاں میرے نبی دی تلیاں لگ جاون وہ زمین آلہ بن جاندی ہے. وہ لوگوں جس آسمان اتے نبی دا قدم لگ جاوے وہ آسمان آلہ تے زمین آلہ. پھر میں نو آکھن دیو جتھے چند کڑیاں نبی پاک نے گزاریاں وہ زمین تے آلہ بن گئی. جس ماں آمنہ دے بطن وچ نبی نے 9 مہینے گزارے وہ آمنہ دی شان دا عالم کے ہوئے. سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ دا مقام کتنا بلند ہوئے گا, جنہوں نے بطن اندر میرے نبی پاک نے 9 مہینے گزارے. اگر آمنہ مومنہ نہیں ہے یہاں, پھر حضرت آدم مبارکہ ہر مہینے کس نو جنے آسے آنے ہے. حضرت نوح علیہ السلام دوسرے مہینے اندر مبارکہ شیس علیہ السلام نے دیتی. تیسرا مہینہ آمنہ نو میرے نبی پاک نے حمل ہوا. حضرت نوح آئے, حضرت ادریس آئے, حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے. جس میں تک وضع حمل نہیں ہویا نبی پیغمبر آنکھ مبارک پاک دیندے رہنے. میں آکھتا ہوں نبی جڑے آئے ابن حجر الاسقلانی علیہ الرحمہ نے لکھیا, فرمایا لوگوں ہر مہینے ایک نبی آکے اماں آمنہ نو مبارک باد دیتا سی. میں آکھنا اگر آمنہ پاک مومن نہیں ہے
اور گل نہیں کرتے محبت یہ گل نہیں سمجھا سکا کہ ہم سمجھو پھر ارے یونس علیہ السلام کا نام سنے میں نام سنے میں بولو کس نبی کا نام لیا میں سارے بولو حضرت یونس علیہ السلام جس نال جتنی محبت کا اظہار کر سو نا اشر والے دن اس کی محبت کا اتنا ہی فیض مل سکتا اللہ کے نبی علیہ یونس علیہ السلام حضرت مفسرین کہتے ہیں 3 دھاڑے مچھلی نے پیٹ کھچنا ہے بعد کہتے ہیں 40 دن ٹھیک ہے مختلف روایات ہیں اساں اس نال غرض نہیں اے دسو وہ مچھلی نے پیٹ کھچتے رہنے کی سارے مننے کہ مچھلی نے پیٹ کھچے اللہ دی آزمائش ہے اللہ دی آزمائش بچائیں اور مچھلی نے پیٹ کھچ رہے جتنے دن بھی رہے 3 دن ہی سمجھ لو 3 دن رہے چلو یہ 3 دن مان لینے مثال دے رہی نا کوئی گل فرض تو کرنی 3 دن ارے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ رہے ارے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچوں باہر نکلے مفسرین کہندے نے اس مچھلی دا شان اعلی ہو گیا ہے رب نے اس مچھلی نو ساری مچھلیاں وچوں شان والا بنا دیتا جنت وچ جاوے گی ارے لوگو غور کرو او مچھلی اندر یونس علیہ السلام اس مچھلی دے پیٹ اندر 3 دن 10 دن یا جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی تے شان والی بن گئی جتھے یونس کا امام 9 مہینے رہا وہ آمنہ کتنی شان والی ہوئے گی اصحاب کہف دا کتا شان والا بن گیا انسانی روح میں جنت میں جاوے گا اصحاب کہف دا کتا ولیاں دا کتا ہے نبیاں دا کتا ولیاں دا کتا ہے بنی اسرائیل دے اصحاب کہف ولی ہے نا ولیاں دا کتا ہے تے رب اس نو جنت میں جاوے گا کہ اس کتے دا ذکر رب نے قرآن وچ کیتا اگر ولی غار دے باہر ولیاں دی غار دے باہر راکھیا سے کتا بیٹھے او کتا تر جاندا وے اے ولیاں دی شان ہے تے نبیاں دی شان دا عالم کے ہوے گا اگر نبیاں دی شان ہے تے نبیاں دے سلطان دی شان دا عالم کے ہوے گا اس واسطے اعلیٰ حضرت نے آخیا انہاں نو کی سمجھا رہا مولوی انہاں نو کیڑی گل سمجھ آنی ہے بس انہاں نو ایک ہی گل سمجھا میں کہ اعلیٰ حضرت جی کرونا سلام تواڈے جو میں کس طرح سمجھاواں فرمایا انہاں نو سمجھا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ کون دیتا رسولوں کو بھی نوازنے والا میرا نبی ہے کائنات میں جس کو جو بھی ملا ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی محبت ہے مصطفیٰ کی ذات میں اللہ کا پیار ہے مصطفیٰ کی ذات میں اللہ کی رضا ہے مصطفیٰ کی ذات میں کائنات کی بقا ہے مصطفیٰ کی ذات میں اور قرآن کا نور ہے مصطفیٰ کی ذات میں دلوں کا سرور ہے مصطفیٰ کی ذات سرور ہے مصطفیٰ کی ذات میں اے نور مجسم ہے محمد کی ذات میں محبوب مکرم ہے مصطفیٰ کی ذات میں اے لوگوں جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کی ذات میں ہے توحید کا پیغام بھی ہے مصطفیٰ کی ذات میں کوثر کا جام ہے مصطفیٰ کی ذات میں کل کا کل جہان مصطفیٰ کی ذات میں کون دیتا ہے دینے چاہیے دینے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بھی ہے آپ فرماتے ہیں ابن اسحاق کے اندر یہ روایت موجود ہے خصائص کبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی نقل کی تھی ہے آپ فرماتے ہیں میرے لئے پاک نبی پاک کے غلاموں ایک نبی کا غلام ہے انہوں کا مثال ہو گیا میرے لئے پاک نبی نے کفن دفن کا بندوبست کرنے کا حکم فرمایا کفن دفن کا بندوبست ہو گیا سارے معاملات ہو گئے جنازہ بابنا کو
سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ایک میرے نبی پاک دے غلام دا وصال ہو گیا. جنازہ میرے نبی نے پڑھایا. جنازہ پڑھا کے قبر میں کون لے گئے جس میں قبر دے میں کارن دیواری آئی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود قبر اندر جلوہ گری فرمائی. جلوہ گر میرے نبی ہوئے قسمت دا سکندر ہے. کتنا قسمت دا سکندر صحابی سن جنہاں نو قبر وچ اتارنا سے نبیاں دا سلطان اتر رہے ہیں. خود اپنے مبارک اللہ والے ہتھاں نال انہاں دی میت نو جا کے اج کسی دے جنازے اندر پیر صاحب بولنا آ جاون پیر سیال آ جاون بابا فضل کرشاہ کلیامی دے دربار تو آ جاوے کوئی کسی آستانے تو آ جاوے نہیں شریف میرے آستان میرے پیر و مرشد آستانے تو کوئی آ جاوے یا فلانے دے آستانے تو پیر صاحب آئے نے بڑا قسمت والا اس نے جنازے اندر پیر آئے نے. میں آپ لوگوں نہ صحابہ دی شاندار لوگ کے ہوئے گا جنہاں نہ جنازہ صرف آئی نہیں رہے مصطفیٰ پڑھا رہے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے جنازہ پڑھایا. قبر اندر میرے نبی علیہ السلام خود تشریف فرمائے جس نے قبر اندر اٹھایا میت نو رکھیا. صحابہ رسول نو اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال اللہ دے حوالے کر رہے ہیں. کافی دیر میت قبر اندر رکھ کے میرے نبی ٹھہرے رہے ہیں. کافی دیر ٹھہرے ہیں. صحابہ حیران نے کدے اس طرح ہویا نہیں. اج کی ہو رہا ہے حضور پاک تشریف لے آ رہے کہ گل صحابہ ادب دا پیکر بن گئے کھڑے ہوئے ہیں. اتنے مولوی صاحب دی جمعے والے داڑے تھوڑی کوال لمبی ہو جاوے مولوی تے مکہنے نہیں ہیں وہ ادب والے مقتدی ہے 14ویں صدی دے مقتدی. اساں لوگاں نے 14ویں صدی دے مولوی میں آکھنا ہونا 14ویں صدی دے مقتدی ہیں مقتدی بھی تے ویکھو 14ویں صدی دے او پہلی صدی دے میرے لائے پان نبی دے مقتدی سن. کسی عام بندے دے عام مقتدی نہیں سن. ادب احترام والے ہیں. اتنے تھوڑی جی جنازے تے 2 منٹ کے ہو جاوے مولوی تقریر اج ہی یاد آئی ہے لیکن میرے لائے پان نبی قبر اندر کھڑے ہیں. صحابہ ادب دا پیکر بن کے کھڑے ہیں. کوئی سوال نہیں کر رہے کہ لاج پانا قبر اندر ہو کیوں نہیں تشریف لے آ رہے ہیں باہر کے قبر بند کریے. کسی نے اپنی زبان جنبش تک نہ کی تھی. صحابی رسول تمام صحابہ کرام گرد میرے لائے پان نبی دے گرد تارے دی طرح چمک رہے ہیں جگمگ آ رہے ہیں. میرے لائے پان نبی دے صحابہ حیران نے اج وجہ کے میرے لائے پان نبی کافی دیر تو بعد میرے لائے پان نبی باہر آئے دعا فرما کے چلنے لگے. جدوں صحابہ دی حیرانگی دا عالم میں کیا میرے لائے پان نبی اپنے مبارک ہوٹا نال خود لب کشا ہوئے. خود میرے لائے پان نبی نے فرمایا میرے صحابہ تسی حیران ہو اس غلام دی قبر اندر اتر کے میں نے اتنی دیر کیوں لائی ہے. میں نے کافی دیر میت رکھن تو بعد ٹھہرا رہا قیام کیوں فرمایا ہے. لیکن اے میرے صحابہ سنو میں اس واسطے لقد نزلت من الحور العین ما یقولن یا رسول اللہ صفجنا لہو. میرے لئے پاک نبی دے غلاموں سنو صحابہ دی شان دا عالم. تسی ابو بکر دی شان نو تول رہے ہو تسی عمر دی شان نو تول رہے ہو تسی عثمان غنی پاک دی شان نو تول رہے ہو تسی مولا علی پاک دی شان نو تول رہے ہو تسی بلال حبشی دی شان نو تول رہے ہو حضرت امیر معاویہ دی شان نو تول رہے ہو. ایک ربی جاتی صحابی دا میرے لائے پاک نبی جنازہ پڑھا کے اس نو کی شان مل رہی ہے. سنو میرے لائے پاک نبی فرماندے ہیں اسے ربی صحابی نے قبر اندر جدوں میں میت رکھی ہے قبر اندر حورا گئیاں نے عام حورا نہیں آئیاں نے بڑیاں خاص حورا جنت وچ آئیاں نے. او مینوں کہندیاں سن کلہن یقولن یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول نبی جی اے اللہ دے پیارے سونے آمنہ دے لال نبی جی محبوب رب ذوالجلال نبی جی ذوق جلال ہو 70 حورا آئیاں نے. وہ کہہ رہی سن حتی زوج ما خلف
جنت میں جا کے قبر وچ ایتھے قبر وچ دنیا وچ نکاح فرما رہے ہیں حورا نال اپنے صحابی دا نکاح حورا نال فرما رہے ہیں اس کو پتہ چلیا حضور نے بڑا اختیار ہے اس دنیا وچ رہ کے جنتی حورا نال اپنے غلام دا نکاح پڑھا سکتے ہیں وہ کہنا نبی کو یہ نہیں پتا نبی کو نہیں پتا میں نے کہا تینوں اپنا نہیں پتا نبی کو سب کچھ پتا ہے نبی نو سب کچھ پتا ہے میرے پاک نبی پاک دے غلامو اے ہے نبی دی نسبت دا فیضان کہ حضور دے صحابی نال ایک ادنا صحابی نال صحابہ وچ ادنا میں نہیں ادنا کہہ رہا صحابہ وچ میں کمپیئر کر رہا فرمایا ادنا صحابی دی ہی شان ہے کہ انہاں نال 70 حورا خواہش مند نے یا رسول اللہ اپنے اس غلام نال ساڈا نکاح کر دے وہ میں آتا لوگو اگر ادنا صحابی دا ہی مقام ہے تے جنہاں نے حضور کول بیٹھ کے حضور دے خط لکھے کوگیاں لکھیاں حضور دی صحبت اپنائی ہے آج بھی ابو بکر تے عمر جڑے مصطفیٰ نال لگے ہوئے نے انہاں دی شان دا عالم کے ہوئے گا انہاں دی شان دا عالم ہے کہ ہوئے سی اگر حضور دے ایک صحابی دا ہی مقام ہے کہ 70 حورا ہونے نال نکاح کرن دی خواہش مانگ رہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اسے تفسیر کرنے والے پر فرمایا کہ شرح کرنے والا فرمایا کہ میرے نبی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ نبی دنیا میں رہ کے عالم برزخ کے حالات میں بھی رد و بدل فرما سکتے ہیں وہاں بھی تصرف فرما سکتے ہیں اور صحیح مسلم شریف دی معراج شریف تو سب کیا سنا حضور نہیں زمین اتے ٹور رہے ہیں زمین اتے ٹور رہے ہیں موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حضور فرمانے میں دیکھ لیا اتھے جناب والا وہ چراغے گولڈ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا ماں بڑا پسند آیا انہوں نے کہا یہ جڑی نماز والا ترجمہ کرنے ٹھیک ہے اجازت ہے میں علماء نال جھگڑا نہ کر سکنا پیر صاحب فرمانے پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ لیکن میں علماء نے تشریح وچ میں انہوں نے اختلاف نہ کرنا لیکن میں ایک ذوق اپنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسلام نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ وہ میرے لجپال نبی دی آمد ہوتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں کیونکہ یصلی نہ مانا درود بھی تے ہے نا ہے کہ نہیں ہے وہ یصلی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام درود پڑھ رہے ہیں میرے نبی تے جنہاں تے درود سونا ہے لجپال نبی اللہ کے نبی میرے نبی تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اس نبی ہوتے حسن کتنا درود و سلام پڑھنا چاہیے لیکن اسی جناب والا اپنے نہیں پڑھو جی درود و سلام پھر حدیث سنانی بولی تو تسی جناب والا اٹھ کے کوئی اپنے الصلوۃ والسلام نہیں آتا درود پاک روزانہ 313 باری لازمی پڑھے نہیں تو کم از کم صبح نماز پڑھ کے 100 باری درود پاک لازمی پڑھنا چاہیے کوئی حق بندگی حق غلامی ادا ہوئے نا حضور علیہ السلام کی نسبت کا جڑا فیضان ہے وہ پتہ چلے کہ ہاں جی ساڑھے کو نسبت ہے اسی حضور دی نسبت رکھنا لے بنے صرف تقریرہ نال تے لاکھانیاں نال تے جناب نعرے نال تے نہیں نسبت کا فیضان ملنا نسبت کا فیضان تے حضور دے نقشے قدم تے چلنا کرے یہ ایڈا کسوکا کام صحابہ نوں نہیں پتہ ہے صحابہ نوں کیڑی لوڑ ہے جناب والا بیویاں بھی چھوڑیاں تے جوان اولاداں بھی چھوڑیاں تے مصطفیٰ واسطے ٹر پے سب کچھ قربان کیتا تاں جا کے صحابہ نوں مقام ملا آج ایرا غیرہ اپنی تاریخی روایات جن کے صحابہ نے بچے لگا گیا اس میں آپ بھئی کسی ایک ادنا صحابی دی زندگی جیسی زندگی گزار کے بتا حضور نے صحابہ نے جڑی قربانی دیتی انہوں قربانی جیسی کوئی ایک قربانی دے کے 10 ایک قربانی 10 کے دے اود پہاڑ جتنا 9.5 میل لمبائی ہے اود پہاڑ نہیں اود پہاڑ جتنا کوئی سونا خرچ کرے اود پہاڑ جتنا سونا کس کو سی دنیا میں کسی گناہ ہو سی اود پہاڑ جتنا سونا کوئی خرچ کرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا جڑا خرچ کیتا ہے کہ جو ہے نا اس نے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ صحابہ دا مقام ہے یہ صحابہ دی شان ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں حضور دے صحابہ دے بارے گل کرنے لگے سوچو جنہاں نوں اللہ نے دنیا اندر ہی رضا دا سرٹیفکیٹ دے دتا رضا دی سند دے دتی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ انہاں صحابہ دی نسبت عالم کی ہوئے گا اسی سنی آنے جی ساری زندگی تقریراں جی دسے رہے ہیں کہ جڑا ککھ بھی نبی نے قدماں نال تے نبی نے شہر نال لگ جاوے وہ بھی ساڈے سنیاں واسطے لکھ ہے تے میں آکھیا پھر حضرت امیر معاویہ پھر کہ انہوں نے بارش کی پھر کیوں یہ اختلاف یہ کیوں معاملات خراب کر رہے ہیں جس عقیدے نو ساری زندگی سمجھایا نے آج بھی وہی عقیدہ سمجھاؤ اس نبی بات غلامن آج بھی وہی عقیدہ دسو کہ نبی دے شہر دے ککھ بھی ساڈے واسطے لکھ نے تے صحابہ نے تو پھر چھوڑ ہی دیو صحابہ دی شان تے جانچنا تے ترازو میں تولنا چھوڑ دیو اگر ککھاں دا ہی احترام دس رہے ہو تے جنہاں نے لکھاں نبی تے قربان کیتے انہاں دی شان دا عالم کیا ہوے گا حضور اسلام ایک ہی حج کیتا وہ ایک حج بھی کس نے خرچے سے کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ زیادہ راہ حضرت ابو بکر صدیق نے پیش فرمایا حضور نے شوق نال قبول فرمایا
اور اسی ذات راہ ہوتے آپ نے حج نے تصرف فرمایا اور سارے معاملات انجام دیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا شان ہے صحابہ کرام کی حضور کی نسبت بڑا بلند فیضان ہے. یار صحابہ نے چھوڑو آج اسی آنے جی کنتم خیر امت بڑے مزید آیت پڑھ کے امت کی شانہ بیان کرنے ہیں. کیڑی امت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں. فرمایا یا اللہ جڑی آسمانی کتاب تو میں نے دیتی ہے اس آسمانی کتاب اندر میں دیکھیا ایک امت بڑی شان والی ہے. مال غنیمت کھائے گی, ایک نیکی کرے گی 10 نیکیاں کا اجر پائے گی, اور دیگر لوازمات گناہ کا ارادہ کرے گی, گناہ کرے گی نہیں نیکی لکھی جاوے گی. اگر گناہ کر لوے گا ایک گناہ اللہ تعالیٰ نام اعمال بھی تو لکھے گا. اور دیگر شانہ ساریاں امتاں وچوں پہلے جنت وچوں امت داخل ہوے گی. یا رب ذوالجلال یا رب فجعلنی, اے رب ذوالجلال اے امت میں عطا کر دے, امت میں عطا کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے امت ساڑے حبیب کی امت ہے جدو کوئی خواہش پوری نہ ہوئی. میرے رب ذوالجلال دے پیارے نبی پاک دے غلاموں غور کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب فجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سونے ربا اگر یہ امت میں نہیں دے سکتا پھر میں موسیٰ نو ہی اس سونے امنا دے دا امتی بنا دے. پھر اسی کیوں نہ اللہ دا شکر ادا کریے جس دا امتی بنانا سے اللہ دے نبی دعا کر دے گئے نے, اس نبی دا امتی اللہ نے پھر منگے بنا دیتا ہے. پھر اسی کیوں نہ ناز کرتے ہوئے آکھئے کہ او نگی نسبت میری اور کیا چاہیے, او نگی نسبت میری اور کیا چاہیے, بن گئے امتی اور کیا یہ بن گئے امتی اور کیا. اگر نبی پاک علیہ السلام نالے کلمہ پڑھنا دا ساری زندگی گناہ کرے جس صدی کبھی مسلمان ہوئے حضور دا امتی, اس دی شان ہے کہ ساری امتاں نالو افضل امتی قرار دے دیتا جاوے. لیکن لوگوں ذرا غور دے کرو اگر امت ادنا امتی دی شان ہے جس نے نبی نے آپ اٹھے کلمہ پڑھا ہے انہاں صحابہ دی شان دا عالم کے صحابہ دی شان عالم کے ہوئے گا. ارے لوگوں میرے لئے نبی پاک دے غلاموں جنہوں نے ہر ویلے ایک کوئی گل کیتی ہے کہ چھل لائی ایسا کانے دی. نبی پاک دے مائیہ سنگھ پڑھ رہے ہیں وبرہ کو سبحان اللہ. چھل لائی ایسا کانے دی سونیا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی. صحابہ کا یہی عقیدہ ہے سونیا کیوں مل جائیں بس نہیں لوڑ زمانے دی. ماں باپ نہ لو یا ہر چیز نہ لو اللہ یا رسول اللہ ہر چیز نہ لو تسی پیارے ہو. میرے لئے پاک نبی پاک دے غلاموں اگر امت دی نسبت میرے لئے پاک نبی نہ لوئی وہ امت آلہ ہو گئی. میرے لئے پاک نبی پاک دے غلاموں حضور دی نسبت ہی سب کچھ ہے. حضور دی نسبت دا فیض جس نو بھی ملے آئے کائنات دے ذرے نے احترام کیتا تسی تے صحابہ دی گل کر دیو. ایک اور صحابی دی میں گل سننا کائنات دے جانور چلی دندے بھی نبی دے غلامہ دا احترام کرنے نے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ مشکات شریف کی حدیث سے پاک مسند احمد میں بھی ہے اور دیگر سیرت نگارہ نے بھی اس حدیث سے پاک نے نقل کیتا. ارے لوگوں حدیث کی کتاب اندر بھی موجود ہے. ارے لوگوں ذرا غور کرو معجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے. مستدرک للحاکم امام حاکم علیہ رحمہ نے اس روایت میں نقل کیتا. فرماتے ہیں لوگوں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری جا رہے ہیں روم دے سفر اندر نے روم دے سفر جو واپس آ رہے ہیں رستہ کھل گئے ہیں لشکر نالوں بچھڑ گئے جدا ہو گئے جنگل کی طرف نکل گئے. اگے ویکھے شیر کھڑا ہوا ہے دیکھ کے ڈر گئے ہیں لیکن ڈرے ویکھ رہے ہیں. شیر بھی دھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. حضرت سفینہ دے دل میں چیخ آئی ہے. انہوں نے فوراً پکار کیا او شیرا میری طرف ویکھن والیا مینوں کھان والیا میرے اوتے حملہ کرن والیا سوچ لوی میں کوئی عام انسان نہیں میں کملی والے دا سونا غلام صحابی ہاں. جنگلی
شیر جنگلی درندہ، شیر جنگلی اس کو پتا کہ صحابی نے کے مقام جنگلی درندے کو پتا اگلا جملہ نہ بولنا دے آج دے بس کوٹ بڑے کو کافی ہے نوکر آکے سبحان اللہ جنگلی درندے کو صحابی دا مقام پتا لیکن آج دے انہوں نے نہیں پتا اور آگے میں زیادہ بیدگی نہ کرنا چاہوں اب اللہ سمجھ گئے ہو کل آکے لو تکبیر اشارہ کر مان واسے اشارہ کر جنہاں صحابہ دی گل کرے نا اے تاریخ دی ہی روایت لکھی گئی اما عائشہ صدیقہ کے کتے بھونگ رہے ہیں فلانے کے کتے بھونگ رہے ہیں میں کیا کتے نا کام ہی ہے حضور دے غلاماں تے بھونگنا حضور دے غلاماں تے بھونگنا کتے نہیں کام میں نہیں کوئی نبی گل تو سن دس نہ تاریخی روایت اور جی تاریخی روایت حضور نے فرمایا جی اما عائشہ صدیقہ کے کتے بھونگ کے نہیں ہوسی تو ہوسی میں کیا کتے نا کام ہی بھونگنا نہ تو آج پتہ چلے کہ کتے کی کرنے کتے قرآن تو نہیں پڑھنے کتے بھونگنے ہی ہے نا ہاں جی ایک تاریخی روایات اپنے گھر رکھتے اپنی لائبریری میں رکھیں اصل اللہ دا قرآن ہی کافی ہے سونے نبی پاک علیہ السلام دے نازل ہوتے ہوں ہونا اللہ قرآن کافی ہے تو سونے نبی دا فرمان ہی کافی ہے صحابہ دی قبولیت اور جناب محبوبیت آستے ساڑھے کول اللہ دا قرآن ہے بس حضور اللہ دا قرآن نے فرمانے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ جیڑا حضور دا صحابی بن گیا اس نے میں کائنات دا خدا راضی بس اس تو اگے اساں کوئی گل کسی تاریخی روایات کو اپنے کول رکھو اے جڑے قانون تاریخی روایات ہیں انہاں کو اپنی تاریخ گھر رکھو جی اٹے واسطے اللہ نے قرآن کا سان پڑھ کے سناؤ جڑا سی سارا سان سننے ہیں ساری زندگی تھوڑے کو سننے ہیں یہ تاریخی روایات اپنے علمی فلسفے اپنی جائے تے رکھو سانو یار دی گل سنا سانو حضور دی گل بس حضور دی گل سنا میرے نبی پاک نبی پاک دے غلام غور تے کرو حضرت سبینا رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا اے شیر افضل یاد رکھی میں عام بندہ نہیں ہوں میں نبی دا غلام ہوں میں گل کراں پھر منظم انداز اس کے کس طرح پھر مبلا کو سبحان اللہ اکے جی 40 منٹ ہو گئے وہاں ٹائم دیتا ہے گھنٹے نے 18 منٹ پہلے بس کر چھوڑے نے اگر تجھے یاد کرنا ہے مبلا کو سبحان اللہ علماء کو معذرت نہ علماء صبح نمازیں پڑھانیاں ہوں تو تھکن تو انہوں نے تو چلو جائز پڑھنا جواز پڑھنا اس کو اٹھ کے اذانیں دینیاں تے نمازیں بھی پڑھانیاں ہیں جی 1 منٹ کی تو لیٹ نہیں ہو جانا اے جناب گھڑی آج کل ٹو والی گھڑیاں آ گئی ٹو ونی ونی رکھیاں آنے پہلے اتھے ہونے تے پھر مقتدیاں نے اتھے ہو گئے گھڑی ٹو کیوں آج گئی ہے یہ انگریز ہے جی ٹو بجائیے نا جناب والا ساڑی تقریر ہونا اثر ہی نہیں کرے نہیں انگریزوں نے ٹو تھوڑے تے اثر کر گئی اتھے جناب رکھیاں آ گئی اے میں سچی گل کر رہا 1 منٹ دے یار لوگ تسی لاکھ لاکھ روپے بڑے بات تنخواہ دینے اور سرکاری محکمے آج کتنے لوگ ہو سو اتھے بہنے جناب گھنٹہ لیٹ بہنے تو کدے کہ پوچھیا بھائی جناب اللہ جی کیوں افسر جی آج لیٹ آئے لاکھ روپے تنخواہ نہ ہوگی جتنے لاکھ روپے تنخواہ دینے اتنا ٹائم تو بھی نہیں ہونا جتنے 20,000 روپے تنخواہ دینے اتنے جناب اللہ ہر شیء دب کے رکھنے بڑا حساب کیتے کرم بپڑا کو سبحان اللہ امام بھی انسان ہے امام بھی انسان ہے جناب اللہ دیوڑ لگیاں اساں فرشتہ بنا چھڑے لیو تنخواہ نے ماری فرشتہ بنا چھڑے لیو تے معاملات نہیں کری جناب اللہ تسی پھر ساڈے نال او سلوک کرنے جڑا سیکورٹی گارڈ نہ نہیں کیتا بندا چوکیدار نہ نہیں کیتا بندا اس ویلے تنخواہ نے ماری ماما چوکیدار بنا چھڑے لیا تے جناب اللہ پابندی ٹائم تے جناب اور لوازمات جنازے نمازاں انہاں دی ٹائم پابندی اس ویلے اساں فرشتے نال روپ وچ سامنے پرکھنے یہ گل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے انسان کی کمی پیشی لیٹ اگے پیچھے ہو سکتا حضور نے صحابہ کو گھڑیاں نہیں ہیں حضرت بلال کتنی باری میں نے حضور نے دروازہ کھٹکھٹائیں تا حضور باہر تشریف لے آتے کدے کسی صحابی نے دل میں ذرا گل بھی نہیں کہی یا رسول اللہ سب اور کام بھی کرنے والے ہیں تجارت بھی کرنی ہوگی اور معاملات بھی کرنے والے ہیں تسی جناب اندر نماز ملا بیٹھ رہے ہیں اسی باہر بیٹھ رہے ہیں انتظار کرنے کدے کسی صحابی نہیں آتے یار کام وہ بھی کریں گے بچے نے پیٹو بھی پالنے ہیں کاروبار بھی کرنے ہیں دکانوں بھی کھولنے ہیں یہ بڑی فکر والی گل ہے میں ہر جگہ تے کرنا ہونا تاکہ تھوڑا شعور بیدار ہو اس میں جو علماء دا کوئی نقصان نہیں نقصان بڑے مقتدین ہونا اگر تسی نماز پڑھ کے بچے پڑھنا امام صاحب نے سلام پھیر کے جاوا مدینے اندر کی کرنے رہنے کی لگنے نہیں باہر ہے جی اے جیسے تسی گل کرنے ساری نماز تے ضائع کروا رہے نقصان کس نے ہوا امام نے تے تہاڈا ایمان نال دسو بھائی سارے تھوڑی کوڑی کرنا برداشت کرو نا میٹھا میٹھا آپ دے کوڑا کوڑا تھوڑا نہ لگی کرو مبر آپ سبحان اللہ سفینے کیا شیر دتائی اور بے شک میں نو کھائی میں غلام رسول اللہ دا وہ میں نو سوچ سمجھ ہتھ لا
غلاما تو پھر سن لے شیر کیا سفینے تائی اور شیر جواب دینا تھا شیر کیا سفینے تائی اے نبی دے غلاما بے شک پریشان نہ ہو شیر کیا سفینے شیر دسیا شیر کیا سفینے تائی سمرائی را جانے جڑے غلام رسول اللہ دے وہ اسی غلام بنا دے حضرت سفینہ کہتے ہیں لوگوں اور شیر میں اگے آ کے میرے سامنے تو گانا شروع کر دیتی میں سمجھ گیا میں نے راہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے وہ اگے کے چلتا گیا جدھروں مردہ آوازاں سن دے ادھر چلا جاندہ ہے جانوروں نے دکھتا ہے خبردار نبی دا غلام آ رہے ہیں میں اس دا چوکیدار آ رہے ہیں حضور دے غلام سفینہ نو شیر نے منزل اسے پہنچایا اتھے پھر گرگرایا گرگرا کے رستے میں پھر چلا گیا ارے سفینہ کہتے ہیں لگتا سی میں نے سلام پیش کر رہا سی نبی دے غلامہ کوئی بے ادبی ہوئی تے معاف کری ساڑھا تیرے تے سلام ہوئے شیر کی صحابہ دے کام کر رہے ہیں حضور دی نسبت ہے موضوع کیا ہے نسبت مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دسو حضور دی نسبت احترام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نماز کی نسبت حضور کی طرف ہے کہ کوئی نہیں 5 وقت کی نماز کی نسبت حضور کی طرف ہے کہ کوئی نہیں حضور فرمانے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں محبت نہ کو سبحان اللہ حضور دی نسبت مل جاوے بندہ اعلیٰ بن جاتا ہے 5 وقت کی نماز دی نسبت حضور نال ہے کہ کوئی نہیں پھر پیاری ہے کہ کوئی نہیں تو نماز پیاری ہے کہ کوئی نہیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں اللہ دے سر کو بات کرنا چاہیے کہ نہیں آج عبداللطیف صاحب ماسٹر سبیر صاحب نے سونا گھر تھوڑی مدد نال بنایا کس واسطے بنایا 5 وقت دی نماز واسطے کس واسطے بنایا 5 وقت دی حضور دی ذکر واسطے حضور دی ذکر دی محفل بھی سجاؤ لیکن اصل مقصد نماز ہے حضور نے نسبت نماز نو اصل ہوئی تے نماز بھی اعلیٰ عبادت بن گئی ہے لوگوں سب تو زیادہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگ اگر میں محمد عربی دی اکھاں نو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو 5 وقت دی نماز پڑھ لو میں مدینے والے مصطفیٰ دی اکھاں مدینے میں ٹھڑیاں ہو جاون گیاں حضور نے اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ تے نماز دی پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے نہیں جیسی فلانے پیر نے مرید بخشے بخشایا گیا میں آکھیا تو جس پیر دا مرید بن جا پیر دیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دا مرید بن جا پیر سیاں دا مرید بن جا پیر نیری شریف دا مرید بن جا زندہ پیر دا مرید بن جا بابا فضل شاہ کلیامی دا مرید بن جا خواجہ شاہ سلیمان توسوی دا مرید بن جا بابا فرید دا مرید بن جا خواجہ داتا علی میری دا مرید بن جا معین الدین چشتی میری دا بن جا حضور کو آسمان دا مرید بن جا اگر تو 5 وقت کی نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا لوگوں تیرے تے نہ ولی راضی نے نہ نبی راضی نے نہ نبیاں دا خدا نماز 5 وقت حضور راضی نہیں ہے حضور کس نے تے راضی جو 5 وقت دی نماز پڑھے ولی کی کرنے رہے ولی لوگاں نہ کٹے ہوئے تعلق رب نال جوڑنے کہ اگر تہاڈا کٹے ہوئے تعلق رب نال جڑیا نہیں اس کا مطلب ہے تسی ولی نو منن نال نہیں اور بھی کی کر رہے ہیں اللہ اور اللہ دا قرآن اور اللہ دے نبی دا فرمان پڑھ رہے ہیں نا تے انہاں نو کتے نال تشبیہ دینی تے پھر جناب والا دسو نہ وہ آپ کے وی جڑا علماء دی اتنی بڑی توہین ہے اعلی حضرت نے فتاوی رضوی اندر لکھیا جڑا کھلا منافق ویکھنا ہونے نا کھلا منافق چھپو یا نہیں کھلا منافق ویکھنا ہونے تے فرمایا اس دی پہچان کے ہوئے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرمایا دیکھ لیا کرو علماء اہل سنت علماء حق تے نام تام کر رہے ہیں تے سمجھو کھلا منافق نہیں چھٹے ہوئے منافق نہیں
چھٹا ہوا منافق نے کلا منافق نے اعلی حضرت نے لکھیا جو علماء دی توہین کرے دسو یہ توہین ہے کہ نہیں ہے تے پھر جڑے ہے جے پیر آہی مریدان دی تسی بخشے بخشائے ہو جناب والا ہے جے پیراں نوں پھر بیعت ہونا چاہیے ہے جے پیراں نے ہاتھ وچ ہاتھ دینا چاہیے ہے جے پیراں نے ہاتھ وچ ہاتھ دین نال بندہ مدینے والے ہاتھ تک پہنچنا حضور نے ید اللہ والے ہاتھاں تک ہے جے پیراں نے مسجد نال بندہ پہنچ سکدا میں آکھیا سارے جہان دا پیر میرا لجپال نبی ہے میرے لجپال نبی پاک دے غلام غور تے کرو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی المرتضی دوویں میرے لجپال نبی دے چچا دے بیٹے نے چچیر نے دد پوترے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت ولادت وچ نے آخری ایام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک دن طبیعت سنبھلی فرمایا اے علی قریب آؤ یا رسول اللہ کے حکم ہے فضل بن عباس نے بلا لیا بلا کے فرمایا میرے لجپال نبی نے لگتا میری طبیعت ٹھیک ہے میرے قریب آؤ میں نے اٹھاؤ تے میری مسجد نبوی اندر لے چلو میں بھی سونے ابو بکر پیچھے جماعت نال نماز پڑھنا چاہتا میرے لجپال نبی ٹر نہیں سکتے نے حالت علالت اندر نے لاگر پندہ غلبائے حضرت مولا علی قریب ہوئے ایک باں حضرت مولا علی دے موٹے تے دوسری باں حضرت فضل بن عباس دے موٹے تے رکھی وہ دامے میرے نبی دے بھائی میرے لجپال نبی نو مسجد نبی اندر لے کے جا رہے ہیں لوگوں میرے لجپال نبی دا مبارک انگوٹھا وہ انگوٹھا جناب والا زمین ہوتے لین کھچدا جا رہا ہے میرے نبی دے انگوٹھے نال زمین ہوتے لین بڑھتی جا رہی ہے لیکن میرے لجپال نبی ایسا اندر بھی مسجد اندر جا کے جماعت نال نماز پڑھ کے دنیا نو دس رہے نے کل نبی دا سلطان اس حالت وچ بھی جماعت نال نماز ادا کر رہا ہے تو پھر دسو اج دا پیر او والا ہے یا سارے جہان دا پیر بنان والا مصطفیٰ اعلی ہے اگر میرے لجپال نبی خود مسجد نبی اندر جا کے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر ایک کڑے پیر صاحب آگے جڑے مسجد اندر نماز نہیں ساڑھے مدینے اندر نماز ہونی ہے مہربانی کرو کوئی سانو بھی بچت ہوئے کہ اسی آلے سننے جناب محفلہ تو دے قوالیاں تو دے نہ درباروں چو نکل کے کوئی مدرسے آباد کر لگی ہے اسی حضور سے دین دے وارث پیدا کر لگی ہے کیونکہ حضور نے نہیں فرمایا بنی وارث نے علماء ورثۃ الانبیاء ترمذی شریف حدیث پاک سنن نسائی اندر موجود ہے ابن ماجہ اندر موجود ہے یہ فرمایا حضور نے سیاست اندر علماء انبیاء دے وارث ہیں جڑے انبیاء نے وارث نے انہاں نوں آباد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس واسطے آج اپنے علماء کی خدمت کرو حضور دی نسبت ہے یہ فیضان ہے حضور علیہ السلام دی نسبت ہے یہ تقاضا ہے میں ایک گل کر کے ذوق واسطے ختم کرنا میں اس واسطے گلاں کرنا کیونکہ میں آپ بیتیاں بیان کرنا میں 10 سال میں 4 مسجدیں تبدیل کر رہا ہے 4 مسجدیں دو دن کیوں تبدیل ہوئی لوگوں کو حق بیان اچھا نہیں لگتا جناب والا جس انتظامیہ دے خلاف جناب والا کوئی مولوی صاحب گل کر دیون مولوی صاحب تو ویسے قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جناب والا اس کا مستاق کوئی بیٹھا ہونا مجمع میں وہ نہ ہی مولوی اور لگ رہا ہے میرے بارے تقریر کی تھی آج آنکھ میرے والے پاس اور مولوی صاحب حضور نے حدیثاں بیان کر رہے ہیں انہوں نے پتہ تسی کی کرتوت کر کے آئے گا مولوی صاحب کے مولوی صاحب میں غیب جاننے لوگ نبی نے میں غیب نہیں مانے تسی مولوی نے اس معاملے جب میں غیب مان لگے ہیں جی تھوڑے غور کرو نا مولوی صاحب اللہ رسول دے بیان کرنے میں نے ایک جگہ ایک دن میں میرا نائب امام چھٹی کر میں دعا کرنے سے محلے میں گیا دعا کی تھی تو پنڈی کے شہر تو وہ ایک ساڈے بٹ صاحب ہے تو مسجد کمیٹی نے بندے تو انہوں نے جناب کی کیتا انہوں نے میں نے تک انہوں کو ماشاءاللہ خطیب صاحب ہے تسی کتے محلے کرنے میں کہ یار تھوڑی دعا نوکریاں کرنے واسطے گیا سا نائب امام چھٹی تے میں آ کے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں میں دعا مانگا کہ نہیں جی آؤ میری کوٹھی کی نماز ہے ٹھیک ہے نا چاہ پی لو تھوڑی دیر پھر نماز واسطے ٹائم بڑا ٹائم ہے چاہ پی کے لازم نہیں جی نہیں آج چاہ لازمی پی چلو ٹھیک ہے آخر اس نے آئی بھی میں بیٹھ جاؤں تے بیٹھ کر نماز اس نے میری جناب والا چاہ پلائی چاہ تو پلائی تے پھر اس کے بعد میں ماشاءاللہ بڑا اچھا سونا بنگلہ بنایا ہے ماشاءاللہ کی کرنے جی اجی میں کیپٹن ریٹائرڈ ہے فوج وچ کیپٹن ریٹائرڈ ہے تو میں کہ ہوں پھر گھر ہی ہونے نہیں میں ٹامے کی نوکری کر رہا دوسری نوکری میں کہ اچھا ماشاءاللہ ٹامے کرنے بڑی سونی تنخواہ کتنی ہے الحمدللہ 75000 روپے تنخواہ میں کہ اچھا ماشاءاللہ ریٹائرڈ کیپٹن کی تنخواہ پینشن کتنی ہو سی دسو کوئی فوجی بیٹھا 50,000 کر لو 50,000 تے اسی میں 50 تے اسی 50,000 کرو فی الحال 50,000 کرو 75 تے 50 کتنا ہو گیا 1,50,000 ہیں حساب تسی کرو نا جو گڈی دی 20,000 تنخواہ ہونی اساں اتنا لمبا پنجا کرنے دی لوڑ نہیں ہونی اڈا حساب تھوڑا کمزور ہے کیونکہ 20,000 گھنٹے دا 1 منٹ لگنا تسی لکھاں جڑے گھنٹے والے وہ حساب کیتی آ 1,50,000 ہو گیا میں کہ ماشاءاللہ بٹ صاحب تواڈے بچے کتنے ہیں اج 2 بیٹے نے ایک بیٹا دبئی وچ ہونا انجینئر ہے 4.5 لاکھ روپے مہینے دا پاکستانی بھیج رہا ہے میں کہ مبارک ہونے ماشاءاللہ بڑی برکت اللہ میں کہ دوسرا بیٹا
نبی جائی صاحب یہ گلا یاد رکھے کرو سنایا کرو اور آپ نے مقتدیاں نہ سنا کو سیدھی کاٹ چھڑی اب آپ کو سبحان اللہ میں نے اپنے مقتدی نہیں اس واسطے بیٹھ کھول کے سنا رہا ہوں ماں کسی آنکھیں بھی نہیں ہے تو گل سنو سامنے سی وقت او میں کہ جی میں پتر کی گلا 4.5 لاکھ مہینے کی تنخواہ دبئی وچ گندا میں کہا اچھا ماشاءاللہ دوسرا پتر مولوی صاحب کا دعا کرو دو ہی پتر ہوندے اللہ پاک اس نے کوئی نیک ثواب کرے نیک روزگار میں کوئی بے روزگار ہے نہیں میڈیکل ڈپلوما کیتا اس میں تو وہ عام کمپنی پرائیویٹ بھی نوکری مل رہی ہے پرائیویٹ کمپنی کسی ایڈجسٹ کر چھوڑو سا میڈیکل تو بڑا ہی ڈپلوما اچھا ڈپلوما ہے جلدی نوکری مل رہی اور اگر یہاں نوکری جی کر رہا لیکن اسے تنخواہ صحیح چسکے والی نہیں میں کہا جی کتنی تنخواہ دینا ارے کوئی نہیں بات گزارا کر میں کہا نہیں پھر ہی دسو نا دعا پتر یہ دوسرے پتر کی گل بڑی جڑا انجینئر تو چھوٹا میں کہا تم کتنی بار صاحب ذرا دستے چھوڑو نا خیر کیڑا میں کی پڑھنی اگر نہیں کوئی نہیں بس صرف 45,000 روپے گنا گیا کتنی جی 45,000 صرف 45,000 گنا گیا اس واسطے جناب اللہ اس سے دعا کرو اللہ کرے وہ سیٹ ہو جاوے میں اگر بٹ صاحب میں چاہ کنے پیسہ میں کپ رکھ چھوڑا میں کہ بٹ صاحب تسی میڈیا سے دعا کرو جڑا ٹوٹا پتر 45,000 میں تنخواہ پہ گنا تسی واتی رونے پہ بڑ بڑ کرنے پہ میں کو دعا پہ کروانے ہو میں 20,000 گنا پہ تسی میڈیا سے دعا کرو کہ میڈیا کوئی کام مت دے یہ لوگ لکھاں روپے تے مقتدی تنخواہ گن کے تے 15-20,000 لوگ دے کا سیانے بڑا پہاڑ ڈال رہے ہیں یہ حالات ہیں خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو یہ خود بھی تھوڑا غور کرو نا حضور نے مارسانہ کی سلوک ہو رہا علماء تو ٹھیک ہے اپنا پیٹ کٹ کے اے پکی گل لے مفتی احمد جار کا نہیں علیہ رحمہ نے مشکات شریف دی شرح ہے حدیث کی شرح ہے میں روز مغرب بعد عربی متن والے حدیث صاحب نے مقتدیوں نے سننا اس نے ایک دن ایک پچھلے دن حدیث گزری پر حدیث نہیں یاد اس کی شرح میں مفتی صاحب لکھنے مفتی صاحب کہنے کہ جڑے لوگوں کو کثیر مال ہونا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے انہاں لوگوں کا مال 3 جگہ تے خرچ ہونا 3 جگہ تے خرچ ہونا یا مٹی پانی گارے اندر خرچ ہونا ایک کوٹھا ڈھایا نے سونا بنانا اس ہم ڈھا کے بنانا شروع کر دے سن یا پلازا بنانا شروع کر دے سن یا ہم پیسہ کو بھی کتنے لائے دوبارہ بنانی شروع کر دے سن مٹی گارے وچ حضور نے یہ فرمان لگے سا کہ جس بندے کے مال میں اللہ بے برکتی پیدا کرتا ہے نا اس کا مال و دولت مٹی اور گارے میں خرچ کروانا شروع کر دیتا ہے یہ حدیث پاک اور عربی لفظ میں یاد نہیں میں پھر کسی موقع پر سنا سا یہ مشکات شریف اندر موجود ہے فرمایا جس بندے کے مال میں بے برکتی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا مال مٹی اور گارے میں خرچ ہوتا ہے آج سیمنٹ بجے کے خرچ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا مال ساڑھے تو نہیں لگ رہا کہ نہیں لگ رہا ڈھا ڈھا کی کوٹھیاں بنائی آنے کیوں بے برکتی ہے حضور نے فرمایا ایک ادھر اس کا مال خرچ ہوگا مفتی یار صاحب نہیں صاحب فرمایا دوسرا فرمایا دوسرا حکیم آج تک کو ساری زندگی کما کے ڈاکٹر میں پیسے لانے ہیں کہ نہ لانے ہیں ٹی بی لگی پئی شوگر لگی پئی اتھے ہویا پا بلڈ پریشر اتھے ہویا پا تھلے ہویا پا اتھے ہویا پا اینی لگا رہا مر نہیں بڑے مار میں بلڈ پریشر بھی اتھے تھلے کرنے ٹھیک کرنے ڈاکٹر سارا نچوڑ دینے بلڈ پریشر آنا ہی نہیں بلڈ ہوئے تو پریشر ہو سی نہیں ڈاکٹر جی نچوڑ کے داد پیچھے بلڈ ہی نہیں رہا اور پریشر کے سوا سی ہے جی وہ پیسہ تسی انہاں نے جڑا تھوڑا پریشر بھی ختم کر دینے انہاں نے لکھاں روپے تسی دے دے ڈاکٹر نے پھر فرمایا تیسری گل فرمایا تھانے کچہریاں خرچ ہو جانا آج تھوڑا مال دولت اگر تھانے کچہریاں تو ڈاکٹراں کو مٹی گارے تو بچانا چاہتے ہو تے اللہ دے نبی دے دین دے وارثاں تے خرچ کرو خدا دی قسم تہاڈی نسلاں اندر بھی اللہ برکت عطا فرما دے گا تہاڈے مال و دولت اندر بھی برکت عطا فرماوے گا یہ حضور دی نسبت دا فیضان ہے حضور دے صحابہ دی گلاں اسی کرنے ہیں حضور دے صحابہ نے سب کچھ حضور واسطے قربان کر دتا سب کچھ قربان کر دیتا گھر وچ کچھ نہیں رکھا جس کو کچھ نہیں رہا وہ ساری دیار مزدوری یہودی نے باغ وچ کر کے تے 12 13 15 کھجوراں لے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دتی ہی جذبہ کتھے ہے ساڈے کول آج اسی گل کری جانے مولوی آپ نے ڈڈیا سے کرنے پے تو میں دسو پھر حضور جڑے آکھنے سن بار بار کہنے سن لوگوں غزوہ تبوک کے موقع تے دین واسطے مدد کرو اپنے مال پیش کرو سارے صحابہ نے جو کچھ ہے کٹ کے رکھ دیتا حضرت عثمان غنی ایک باری اٹھے فرمایا 200 اٹھ 300 اٹھ پھر دوسری بار حضور فرمایا اور تعاون کرو سارے نے پھر واقعہ حضرت عثمان غنی واقعہ حضور نے پھر پکار لائی حضور نے پکار خالی نہیں کرنی چاہیے حضرت عثمان غنی بات کھڑے ہو گئے بڑے مجمع کھڑے ہو گئے مردار ہے کہ یا رسول 300 اٹھ اور حضور نے فرمایا قبول کیتا پھر حضور نے آواز دیتی حضرت عثمان غنی نے پھر کھڑے ہو گئے یا رسول 300 اٹھ اور 900 اٹھ حضور دی ایک محفل دے رہے ہیں ایتھے جمعہ داڑے دار نوٹ ہے ان اتری جیبوں نے تھوڑے کنارہ باہر رکھ کے نے دار نوٹ کہ مسیتی دینا جمعہ داڑے بھائی تانے ای اوتے اس واسطے رکھ کے نے بھائی تانے کو تھلو اور نوٹ نہ نکلا وی اوتے ہوے تے تھو چا کے بوجھے سٹ جائے دار نوٹ جڑ کے اللہ نے گھر واسطے اس کنے نے ای تعاون کرنے ہیں اے ہے نا حاجی عبد اللطیف صاحب کو ماشاء اللہ صاحب پوچھو نے جڑے تھوڑے دا ہیں پوچھے بنے ہوئے شاید بعد میں بنے ہو سن تے جمعہ ہونا
جمعہ ہوتا ہے ہاں تو یہ چندہ ہمارے اسی ہر جمعے تے جناب والا جڑا پھٹا ہوئے نوٹ ہے میں اس دڑے جناب والا ایتھے کرائی کسی جگہ تے پتہ تقریر کی کیڑی جگہ تقریر میں نے یاد نہیں رہے روز ہونیاں پچھلے دن اپنے تحصیل جنڈ کسنا دی گرام میں تقریر کی تھی اتنے جناب والا 100 کا نوٹ ہے ایک مورا اس میں تو ہے ایک موری تو ہے 100 راہ تو ہے کہ تو یعنی پھول بنایا گیا اس ہاں جی میں آکھیا اس پتر جناب والا پھول بنایا رہا اس وقت تک کا دکان تے لگنا نہیں مولوی نہ ٹکرا دے گے وہ بعد میں میرا تک کا ٹکرا نہ ساڈے نال لوگ اس شروع کر تے مسئلہ میں یہ شروع کر خدا دا واسطہ آج لوگوں غور کرو اپنے دامن اندر جھانکو یہ آسان والی گلاں نہیں یہ رون رونان والی گلاں نہیں یہ فکر دلان والی گلاں نہیں آج نماز واسطے ساڈے کپڑے پلیت نے اتنے میں ہونا کی نبی دا جائی صاحب کرو گل سنو بھائی سنو آج اسی طرح فلانی جائی ولیمہ نے وہ چودھری صاحب رکھا جڑا بندہ دعا لبے ولیمہ سے لے تے بڑی مچھلیاں پکیاں نے بکرے دا گوشت پکا ہوئے رات گزرنے جام گیٹ کر گئے بندہ باہر کھڑا ہوئے اب جی مفتی صاحب کتنے آنے پہ مفتی صاحب کو نہ ولیمے تے رہنے پہ ہر بندے خاص وہاں میں اجازت ہے تو میں نہ کہا میں نہ تو بھی لگا وانی تو میں نے کھاتے ہوئے جناب والا کھانے وہ اسی 1 منٹ کی کھڑو 5 منٹ مفتی صاحب کھڑو میں کپڑے بدلا کے آنا پہ اسی بندے مفتی صاحب تھوڑی دیر بعد بن جاتا ہوں یہ رہا سنگی نماز نے ٹائم ہے سب بڑے کپڑے پلیتوں میں رہے بعد ہے ولیمہ کھانا سے کپڑے تبدیل ہو سکتے ہیں اللہ نے نماز پڑھانا سے کپڑے تبدیل کیوں نہیں ہو سکتے یہ سوچو دسو صرف نسبت نسبت کی اس واسطے حضور علیہ السلام نے غلاموں اٹھ بھی بے نمازی کو بنا ہوتا ہے ایک صحابی ہے نماز اندر سستی کرنے سن عرابی سی دیہاتی بندہ سی تے حضور نے کول اس نے اٹھ بجنا آیا تو حضور پوچھا کیوں اس نے کرنا ہے کھڑنا اٹھ پڑ حضور نے پوچھا حضور نے کنا نے مبارک میں نزدیک اٹھ نے اپنا منہ کیتا نے آکھن لگا یا رسول اللہ صبح کی نماز نہیں پڑھنا پیش نہیں پڑھنا دیگری نہیں پڑھنا تے مغرب نہیں نشام نہیں پڑھنا عصر نہیں پڑھنا ساری 4 نمازیں پڑھنا لیکن کفتنی نماز ٹائم تھکا ہونا تے سحر آنا کفتنی نماز عشانی نماز نہیں پڑھنا تے میں اس کو ڈرنا کہ کہیں اللہ دا عذاب ایک نماز چھوڑنے کی وجہ تو اس نے تے آوے تے میں بھی بچنا رگڑا والی اٹھ بھی ایک نماز چھوڑنے کی وجہ تو پناہ مانگ رہا جنہیں یہ 5 نمازاں تے پورے مہینے کی نمازاں تے جڑے جمعے والے دیہڑے نے نمازی تے بعض عیدی والے نمازی انہوں نے کیا حال ہو سکتا انہوں نے کیا معاملہ ہو سکتا میرے لجپال نبی پاک دے غلاموں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے وفا ہی نہیں ہے کہ بس نعرے لاؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں حضور دی غلامی واسطے تیار ہو جا حضور نے نسبت دی ہر نسبت کا احترام کر ہر نسبت کا احترام کر خدا دی قسم دنیا بھی تیری چمک جاوے گی آخرت بھی چمک جاوے گی اللہ سے محمد دی توفیق عطا فرمائے.